واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے ہر چلنے پھرنے والی چیز کو جو زمین پہ چل پھر رہی ہے پانی کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چلنے پھرنے والی چیزیں ہم نے پانی سے پیدا فرمائی ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تو ان زمین پہ چلنے پھرنے والے جانوروں میں سے، جانداروں میں سے کچھ ایسے جاندار ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ریپٹائلز جتنے بھی ہیں. یہ سانپ جس کی ایک نمائندہ مثال ہے، وہ پیٹ کے بل رینگتا ہوا جاتا ہے. اچھا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ایسے بھی ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں. ہاں جی، وہ کون سے؟ نہیں، انسان تو ہے ہی ہے، جانداروں میں اور کوئی بتائیں. کینگرو کو بھی آپ کیسے، جیسے اس کی 4 ٹانگیں چلتا ہے ویسے 2 سے. یہ جو پرندے بھی ہیں اور یہ جو چمپینزی اور بندر، یہ بھی 2 قدموں کے اوپر چلتے ہیں. اچھا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. وہ تو بے شمار ایسی روزانہ دیکھنے ہیں، گھوڑا، گدھا، خچر، جتنے بھی ہیں جو عموماً ہمارے آبزرویشن کے اندر ہیں وہ 4 ٹانگوں والے ہیں. زرافہ ہو، شیر ہو، بلی ہو، زیادہ تر جانور جو ہیں وہ 4 ٹانگوں کے اوپر. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ 2 والا پیدا فرمائے، پیٹ والا، 4 والا. اب تو خیر یہ چیزیں آج جس طرح کھل کے سامنے آئی ہیں، ابھی تو سمندر کی گہرائیوں سے وہ مخلوقات دریافت ہوئی ہیں جو انسانیت نے پہلے نہیں دیکھی تھی. کہ ایک تو اس 21ویں صدی میں، 20ویں میں بھی، یعنی 2001 کے بعد، یعنی سائنٹسٹ سمندروں کے نیچے ایسی گہرائیوں میں گئے ہیں کہ جہاں پہ ایسی مخلوقات ہیں جو رہتی ہی اندھیرے میں، وہ انہوں نے کبھی سورج نہیں دیکھا. اور سمندر کی گہرائیوں میں سائنٹسٹ کا کہنا یہ ہے کہ 2 ملین سے زیادہ سپیشیز اس روئے ارض کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں. 2 ملین، 20 لاکھ یہ سپیشیز ہیں. یعنی اگر آپ گرنا شروع کریں، گھوڑا ایک مخلوق، خچر دوسری، کبوتر تیسری، چیل چوتھی، اس طرح آپ گرنا شروع کر دیں تو حیوانات کی اور نباتات کی 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں. کوئی 1 سکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے اس روئے ارض کا جس پہ کوئی زندہ مخلوق نہ ہو، یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں. ایون ہمارا یہ جو جسم ہے نا جی، اس کے اوپر بھی کتنے نا نظر آنے والے بیکٹیریاز ہیں جو پل رہے ہیں. ہمارے کھال کے اوپر کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی جانور نہ پل رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق اس کے ساتھ جوڑ دی. یہ ساری مخلوقات کا حساب میرے بھائیوں نہ کوئی فرشتہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی جن رکھ سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر رکھ سکتا ہے. یہ اللہ ہے جس نے ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ان مخلوقات کو پیدا کرنا اور پھر ان کی اتنی زیادہ تعداد اور پھر ان کو رزق فراہم کرنا، پھر ان کے سارے معاملات کو لے کے چلنا. آپ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کو دیکھنا شروع کریں، انسان پاگل ہو جاتا ہے. ایک پروگرام اس میں لگتا ہے بلٹ فار دا کل. کئی جانور ایسے ہیں جو پیدا ہی مارنے کے لیے ہوئے ہیں یا مرنے کے لیے. یہ سارے کا سارا سرکل جو ہے، ایک جانور دوسرے کو کھاتا ہے، وہ اس سے اگلے کو کھاتا ہے، وہ اس سے اگلے کو کھاتا ہے، لیکن سارے جانور دنیا میں موجود ہیں، ختم بھی نہیں ہو رہے. اس طریقے سے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے سیٹل کیا. اور یہ مخلوقات انبلیویبل فگر ہے ان کا. یعنی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ صرف حشرات الارض جو ہیں، یعنی زمین پہ بسنے والے یہ جو حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر زمین پر بسنے والے 7 ارب انسان ہیں نا، ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، ہر انسان کو 20 کروڑ، تب بھی حشرات الارض اس سے زیادہ ہے. 7 ارب انسان ہیں، ہر انسان کو 20 کروڑ. آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. 7 ارب کو اگر آپ 20 کروڑ سے ضرب دیں، 1 ارب ہی نہیں کوئی گن سکتا. آپ کو پتا ہے 1 ارب گننے کے لیے ایک انسان کو 30 سال چاہیے. آپ گھر جا کے حساب لگا لیں. 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہے. 1 لاکھ سیکنڈ نہیں ہوتے، 86,400 سیکنڈ. اگر کوئی 24 گھنٹے بھی گنتا رہے کہ 1 سیکنڈ میں 1 دفعہ، تب بھی اس کو 30 سال لگیں گے 1 ارب گنتے ہوئے. یہ 1 ارب ہے.
اور 7 ارب انسان، اور ہر انسان کو پھر 20 کروڑ کیڑے، وہ 20 کروڑ بھی 1/5 آف ارب بنتا ہے، 1 بلین کا 5واں حصہ 20 کروڑ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات، اصل میں جسے خدا کا تعارف نہیں نا میرے بھائیوں، وہی شرک کر سکتا ہے. واللہ مخلوق اور خدا کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا. مخلوق کی کیپیبلٹی نہیں ہو سکتی کہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکے یا اس کے اوپر حکم چلا سکے. انسان تو اتنا کمزور ہے. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ انسان کا اختیار کتنا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، انہوں نے کہا اب دوسری بھی اٹھاؤ. انہوں نے کہا جی دوسری تو نہیں اٹھا سکتے. یہ انسان کا اختیار. انسان تو بہت لاچار ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر یہ اس طرح وہ مثالیں بزرگوں کی دے رہے ہوتے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ انسان کی اتنی کمزوری ہے. اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ایک انگریز کا موبائل ہے جی، ایک انگریز کا موبائل 10,000 کلومیٹر دور سے سن سکتا ہے، تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ آپ بتائیں روحانیت اوپر ہے یا مادیت اوپر ہے؟ دو الگ چیزوں کو کمپیئر کروا رہے ہیں. میں پھکی دینا ہے دیویتا ہوں، کیونکہ اس کا جواب چکے کہ جب اعتراض ہوگا بونگا تو جواب پھر ہوگا آگے سے فلسفیکل، پھکی والا جواب ہوگا، اینٹی وینم ہوگا، الزامی جواب. کہ ان سے یہ پوچھیں کہ میرے بھائیوں بتائیں انسان افضل ہے یا چڑیا؟ بتائیں. ہاں تو کوئی انسان اڑ کے بتائے. اے بزرگ جڑے دعوے پہ کرتے ہیں آپ اڑ کے دسن ساڑھے سامنے. یہ تو دوسروں کے مرے ہوئے بزرگوں کی بات کرتے ہیں جو ہے کوڑ کباڑ جھوٹ. کسی نے کاؤنٹر چیک تو کرنا نہیں ہے. چیک وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہو. میں آپ کو جیلم شہر کا بتاتا ہوں، یہ سلمان پارس مزار ہے نا، 1992 میں جب سیلاب آیا، یعنی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب تھا وہ. تو یہ جیلم شہر میں، یعنی آپ دیکھیں پچھلے 100 سال کی ہسٹری لکھی ہے، اتنی بڑا کبھی سیلاب نہیں آیا. تو دریا کے کنارے مزار تھا اور اس مزار مکمل ڈوب گیا، کیچڑ سے بھر گیا. اس وقت ہم خود بھی بریلوی تھے اور ہم نے اس کی جا کے مزار کی خود صفائی کی، دھویا اس کو. لیکن آج جیلم میں لاکھوں کی تعداد میں بریلوی موجود ہیں. کوئی ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی وہ کہتے ہیں 92 سیلاب آیا سی اتنے پانی کو نہیں سی وڑا مزار. میں آپ صفائی کی تھی مزار دی، ادو میں ہے بھی بریلوی ساجے چلو، لیکن کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور 6-7 مہینے تک تقریباً 5 فٹ تک، یعنی کہ وہ اس کے اوپر لائن بھی گندگی کی رہی. اس کے بعد انہوں نے ڈسٹیمپر کروایا. لیکن یہ 6-7 مہینے سب نے دیکھا، پھر بھی کوڑ اور جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو میری اپنی زندگی میں 92 کتنی دور ہے، کتنے سال پرانی بات ہے، کل کی بات ہے. آج 2016 اینڈ ہو رہا ہے، 16 سال یہ لگا لیں، 8 وہ لگا لیں، 24 سال پرانی بات ہے. اور 24 سال میں کتنے بڑے بزرگ بن گئے ہیں وہ. حالانکہ بالکل جھوٹ ہے. مزار پورے کا پورا کیچڑ کے اندر ڈوبا تھا، میں نے خود صفائی کی ہوئی ہے. اب مجھے تو کوئی 1 ارب روپیہ بھی دے تو میں ماننے کے لیے تیار، میں نے تو خود کی ہوئی ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں. تو اب یہ 24 سال کے اندر اتنا بڑا جھوٹ گھڑ لیا، تو جو میرے بھائی 100 سال پرانا ہوگا اوڈا بڑا کوڑ وہ بارش کاٹ لیں گے، تے جڑا 500 سال پرانا ہوئے گا اس تو بڑا کوڑ، 1000 سال ہوئے گا اس تو بڑا کوڑ. چیز وہ ہے جو آپ کاؤنٹر چیک کر سکیں. انہی چیزوں نے تو اسلام کو بدنام کیا. یہ معجزات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تھا. وہ اپنے پیغمبروں کے اوپر یہ معاملات فرمایا کرتا تھا. اب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آج بھی معجزہ اور کرامت کسی کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے فرما دے. ابھی تو آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کا انکار کرنا. کل تک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور الیاس قادری صاحب خواب بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو دیوبندی انکار کرتے تھے، شیعہ انکار کرتے تھے. آج جنید جمشید صاحب کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد جب طارق جمیل صاحب نے خواب بیان کیا ہے تو بریلوی اور شیعہ اور اہل حدیث انکار کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں جب آپ اپنے خواب بیان کرتے تھے دوسروں سے منواتے تھے، اس وقت دوسرے نہیں مانتے تھے تو آپ کو غصہ آتا تھا. تو اب آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، آپ مانیں نا خواب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں ہوئی. یہ بالکل جھوٹ ہے میرے بھائیوں. زیارتیں ہوتی ہیں ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. آپ کی گارنٹی صرف اپنی شکل مبارک کے بارے میں.